ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کہ جس میں اللہ رب العزت کے بے پناہ رحمت و انوار کی بارشیں ہوا کرتی ہیں اور رب کریم اپنے بے حساب بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں شب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل جاؤ اور جنت کو سجا دو، اس لیے کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں شب میں آسمانوں کے تاروں کے برابر، دنیا کے دن و رات کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر اور پہاڑوں کے وزن کے برابر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو انعامات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے ہیں وہ کسی اور امت کو نہیں دیے گئے۔ جو مقام، جو مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے وہ مقام و مرتبہ کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوا، اور یوں کہہ لیجئے کہ جو آفر اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمائیں گے وہ آفر بھی کسی اور نبی کے امتی کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے آپ کا گزر ہو رہا تھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ ایک پتھر ہے کہ جو انڈے کی شکل کا بنا ہوا ہے اور نہایت ہی سفید وہ پتھر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس پتھر کو دیکھا تو آپ تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک ندا آتی ہے کہ اے عیسیٰ، اس پتھر کو دیکھ کر تعجب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو میں نے چیز رکھی ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ تعجب والی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا میں اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو اللہ رب العزت نے آپ کے معروضے کو قبول فرما لیا۔ وہ پتھر بیچ میں سے پھٹتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر ایک انسان ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کے ایک جانب ایک پھل کا درخت لگا ہوا ہے، ایک انگور کا درخت لگا ہوا ہے کہ جس پہ بے حساب پھل موجود ہے، اور دوسری جانب ایک نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ اس سے سوال کرتے ہیں، یہ بتا کہ تو اس پتھر کے اندر کب سے موجود ہے؟ وہ انسان کہتا ہے کہ میں 400 سال سے اس پتھر کے اندر موجود ہوں، بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں اور پیاس لگتی ہے تو اس نہر کا پانی پی لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا پوری روئے زمین پر اس سے زیادہ کوئی تیرا نیک بندہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں نہ ریاکاری ہے نہ دکھاوا ہے، اس پتھر کے اندر تو صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آخری پیغمبر جب میرا اس دنیا میں تشریف لائے گا، جو میرا حبیب ہوگا، اور میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں کو ایک رات عطا فرماؤں گا کہ جو شب برات کے نام سے پہچانی جائے گی، جو شعبان کی 15ویں رات ہوگی۔ اگر میرے حبیب کا کوئی امتی اس رات میں 2 رکعت نماز ادا کر لے گا تو میں اپنے حبیب کے اس امتی کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ یعنی میرے محبوب کے امتی کی 2 رکعت نماز جو شب برات میں پڑھی گئی ہو وہ اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اس رات کو یوں ہی نہ گزار دیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں۔ میرے عزیزو، ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ہماری 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہونا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا ہمیں امتی بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ اپنے حبیب کے امتیوں کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ میرے عزیزو، شب برات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت تمام مومنوں کے لیے قبول ہو چکی ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں شب میں 1/3 امت کی شفاعت کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ پھر آپ نے 14ویں شب میں 2/3 امت کی شفاعت کی دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ پھر جب 15ویں شب آتی ہے یعنی شب برات آتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15ویں شب میں اپنی ساری امت کی شفاعت کی دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ اور یہاں سے ہمیں ایک عقیدہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے سوائے ان کے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت سے اس طریقے سے بھاگتے ہیں کہ جس طرح اونٹ بدک کر کے بھاگا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور توبہ بھی کیسی ہونی چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ شب برات چلو آئی ہے تو اس میں ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اس کے بعد میں پھر دوبارہ دن نکلا تو ہم پھر اسی گناہ کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، قرآن مقدس کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ جب توبہ کر لینا تو مکمل طور سے پھر توبہ کر لیں۔ جس گناہ سے آپ نے توبہ کی ہے پھر آپ اس گناہ کی طرف نہ جائیں، اسی کو مکمل توبہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ ہمیشہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ان کو رسوا ہونا ہے کہ جو لوگ توبہ تو کرتے ہیں پھر اس گناہ کی طرف جاتے ہیں، پھر توبہ کی پھر اس گناہ کی طرف چلے گئے۔ یاد رکھنا یہ لوگ بڑے خسارے میں جانے والے ہیں۔ توبہ ایسی کرو کہ اگر آپ زانی تھے تو زنا سے توبہ کر لیں، آپ اگر کسی گناہ میں ہیں تو مکمل طور سے شعبان کی 15ویں شب میں توبہ کر لیں، شرابی ہیں تو توبہ کریں، زناکار ہیں تو توبہ کریں، اور بیاج کا کاروبار کرتے ہیں تو توبہ کریں۔ کسی کا آپ نے دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے اور توبہ کر لیں کہ آج کے بعد آپ کی جانب سے کسی کا دل نہ دکھنے پائے، کسی کو بیجا ستایا ہے، پریشان کیا ہے تو توبہ کر لیں، اور ایسی توبہ کریں شعبان کی 15ویں شب میں، ایسی توبہ کریں کہ آپ پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی اس رات کو رات بھر جاگ کر کے عبادت میں گزارو اور دن میں روزہ رکھو۔ پھر دیکھو اللہ رب العزت آپ کو کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے اور آپ کی زندگی میں کیسی خوشی آتی ہے، آپ کو اللہ رب العزت کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے، اور آپ کی عمر میں رزق میں پھر کس طرح سے برکتیں ہوتی ہیں۔ نیکیوں کی ہی وجہ سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور پھر زندگی میں سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو گناہوں کے سبب تو دل بھی سیاہ ہو جایا کرتے ہیں، دل بھی سیاہ، مرنے کے بعد میں قبر میں بھی اندھیرا، پھر آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا ہے۔ گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، بہت گناہ کر لیے، بہت اب تک گناہوں میں ملوث رہے، مکمل طریقے سے تائب ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے یہ آخری شب برات ہو ہماری زندگی کی، یہ آخری شعبان کا مہینہ ہو، پھر وہ رات ہمیں میسر ہو یا نہ ہو، پھر وہ ماہ مقدس ہمیں میسر ہو یا نہ ہو۔ اسی وجہ سے میرے عزیزو آخری سمجھ کر آپ اس رات میں مکمل طریقے سے توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں، اور جب آپ کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں اس حالت میں رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں کہ آپ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتے ہو، اور آپ کے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔